آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ جہاں سے نکلنا انتہائی مشکل ہو گیا اور آج ہم اس حالات سے گزر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی انہی کی کارستانیاں کار فرما ہیں۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے، اور ان کو منتخب کرنے کے پیچھے جو سب سے بڑا پاکستان تحریک انصاف کا پلانک ہے وہ احتساب کا ہے، کہ ان چوروں کا، ان لٹیروں کا احتساب ہوگا جنہوں نے بارہا اس ملک کو لوٹا ہے۔ اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اسی کی وجہ سے اس وقت بہت زیادہ واویلا کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے یہ چیزیں کیوں نہ سامنے آئیں، یہ کسی بھی حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جرم کو پکڑے، مجرم کو پکڑے، اس کو قرار واقعی سزا دلوائے۔ ہمارے ملک میں اور باقی دیگر ترقی یافتہ ممالک میں کیا فرق ہے؟ آپ امریکہ کی مثال لے لیجئے، 40 سال بعد بھی، 50 سال بعد بھی کرائم کو نہیں چھوڑا جاتا، کرائم کرنے والے کو پکڑا جاتا ہے۔ یہ تو بار بار دہراتے ہیں کہ آپ آگے کی طرف دیکھیں، آگے کی طرف چلیں، نہیں، ہم آگے نہیں جا سکتے جب تک ہم ماضی کی غلطیوں کو ٹھیک نہ کریں۔ تو ابھی تک تو آپ نے یہ دیکھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بڑی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تھوڑا سا، کیونکہ کوئی بھی چیز آج کے پرسپیکٹیو کو دیکھنے کے لیے ہسٹری کو دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ 90 اور 80 کی دہائی کی سیاست کیا تھی پاکستان کی، اور جن کے بارے میں بار بار ابھی کہا جا رہا ہے کہ بے قصور ہیں اور ان کے لیے ریلیز نکالی جائیں، کورٹ میں کوئی منی ٹریل نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ چھانگا مانگا کی سیاست کیا تھی؟ آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنا۔ چھانگا مانگا کی سیاست نے پاکستان کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو، ادارے کو تباہ کر دیا، اس کے اندر ہارس ٹریڈنگ کا آغاز کر دیا۔ پیسہ آ گیا، سیاست سے نظریہ نکل گیا اور اس کی جگہ پیسہ اور سرمایہ دار آ گیا۔ اس کے پیچھے کون تھا؟ جسٹس قیوم کی ٹیپس کے پیچھے کون تھا؟ جسٹس قیوم کو کون شخص فون کر کر کے کہتا تھا کہ یہ فیصلہ لکھو، وہ فیصلہ لکھو؟ کیا وہ کل غلط تھا اور آج درست ہے؟